جیسے آپ نے کہا تھا کہ 14 ارب ڈالر دوست ممالک سے بھی آئیں گے، ایسا لگ رہا ہے دوست ممالک بھی کچھ پیسے دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے، تو وہ 14 ارب ڈالر کہاں چلے گا؟ ایک مہینہ آپ کی اس بات کو بھی ہونے کو ہے، نہ قطر سے کچھ آیا، نہ سعودی عرب سے، نہ یو اے ای سے۔ میں عرض کرتا ہوں، لیکن نہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 14 ارب جب کہتے ہیں نا جو 22 ارب آپ نے دینے ہیں، اس میں کچھ ممالک کے ڈپازٹس ڈیو ہو رہے تھے۔ ایک آج آپ نے نیوز دیکھی کہ جی جو 3 دسمبر کو $3 بلین سعودی عربیہ کا میچور ہونے والا تھا، اس جو نمبر آپ گن رہے ہیں اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خبر کتنی دفعہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلے گی؟ مفتاح اسماعیل بھی کے دور میں بھی چلی، اب دوبارہ چل رہی ہے کہ یہ واپس نہیں لے گا، یہ رول اوور ہوگا۔ نہیں، دیکھیں سعودی عربیہ نے تو آج آفیشیلی آج کہا ہے نا، ڈیو کل ہے، تو یہ 3 ارب تو یہ ہیں۔ اسی طرح چائنا کے اگلے اس فسکل ایئر میں 4 بلین ڈیو ہے، وہ 7 بلین ہو گئے۔ اسی طرح چائنا کے بینکوں کے 3 بلین ہیں، اس کے لیے بھی ہماری ارینجمنٹس ان پلیس ہیں۔ تو ایز سچ کیش تو نہیں آنا نا، جب آپ نے 22 بلین دینے ہیں تو اس میں اگر 14 بلین کی ارینجمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 7-8 بلین کی اور ارینجمنٹس کرنی ہے، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام لینڈنگ کی کام کر رہے ہیں، جو سعودیہ کے ایکسٹرا ڈپازٹ کی کام کر رہے ہیں، ہم کچھ اپنے ساورن شیئر جو ہیں اس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، ہم اپنے LNG پلانٹس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں اگر ہم آئٹم بائی آئٹم ڈیل کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ، تو دنیا کی کوئی بھی، میرا مطلب ہے اکانومی پھر آپ انہی کاموں میں رہیں گے۔ لیکن وہ درست ہے، مگر ڈاکٹر صاحب اس میں ایشو یہ ہے نا کہ جب ہم نے IMF کے ساتھ طے کیا اور بجٹ میں ایک چیز طے ہے کہ ہم 2.1 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، وہ تو 52% ڈاؤن ہے، 4 مہینے میں 348 ملین ڈالر آئی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ 3 ارب ڈالر ہمیں بین الاقوامی مارکیٹ سے لینے تھے، سکوک کے ذریعے، بانڈز کے ذریعے، نظر آ رہا ہے جو پاکستان کا کریڈٹ رسک ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں مل پائیں گے، تو ہم شارٹ تو ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم اس کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کسی فرینڈلی کنٹری سے 3 ارب ڈالر ایکسٹرا ڈپازٹ لے رہے ہیں، ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ملیں گے۔ پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اٹس اے میٹر آف 2 ویکس۔ اچھا، یہ 2 ہفتے کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ 2 ہفتے کے اندر کہہ رہے ہیں، ایک دوست ملک ہے جس سے 3 ارب ڈالر پاکستان کو مل جائیں گے، آپ پر امید ہے؟ جی انشاءاللہ۔ ہماری جو وزٹس تھی باہر کی، جو چائنا کی ہو یا سعودی عربیہ کی ہو، اس میں یہ ڈسکشن فوکس رہی ہے کہ ہماری جو، دیکھیں یا تو ہوتا نا کہ اس حکومت کو کوئی 20 ارب ڈالر ملتا اور یہ 10 ارب ختم کر چکے ہوتے تو پھر تو مجھے سمجھ آتی۔ پچھلی حکومت نے ضرور یعنی نیٹ اور ریئل 10 ارب کے ریزرو لے کے 9.8 چھوڑا ہے، لیکن چھوڑا ہے 3 بلین ایک ملک کے، 2 بلین دوسرے کے، 4 بلین تیسرے کے، تو وہ تو ریزرو زیرو تھے، تو دے ہیو ایکچولی کنزیوم دا ریئل ریزرو۔ یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاہ زیب صاحب، میری آپ سے دست بدستہ یہ سجیشن ہے کہ ہمیں یہ باتوں کو اپنے ملک کو دیز سگنلز گو ویری رانگ انٹرنیشنلی۔ ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت مینیج کر رہے ہیں، اور یہ مینیج اس لیے نہیں ہو رہا کہ 8 مہینے کی اس کی ہے، یہ تباہی 4.25 سال کی ہے۔ ویسا مگر 8 مہینے میں سیٹل نہیں ہو سکتی، آپ کو پتا، مجھے بھی پتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہیں اور سے یہ بات آ رہی ہے یا عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا ہائی رسک رہے گا، تو آپ کی جماعت سے یہ بات آ رہی ہے نا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے تو نہیں ہے جن کو معیشت کا پتہ نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں، میں ابھی تک تو میں کامنٹ نہیں کر رہا مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ، اور مجھے کل کراچی میں بھی چیمبر میں بھی فیڈریشن میں وزٹ کیا، انہوں نے پوچھا، مجھے بزنس کمیونٹی نے بھی پوچھا۔ اب آپ پوچھ لیں کہ جی آپ 6 مہینے جو تھے، آپ نے اس فسکل ایئر کے جو 22 ملین پلس 10 یا 11 جو بھی کرنٹ کو 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ؟ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہی از پارٹ آف ہر پارٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس ہم ان پبلک، لیکن ان کو کبھی پوچھے کہ جی آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے، کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ تو میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا۔ مگر جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو آپ کہتے تھے کہ IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، بہتر انداز میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے، روپے کی قدر 200 روپے سے نیچے ہونی چاہیے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بھی ریالٹی چیک تو مل رہا ہے نا کہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے، اس وقت بہت خراب ہے، اسے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی پبلک انفارمیشن اویلیبل تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس۔ یہ میں آپ کو کنفیشن کر رہا ہوں، اینڈ اف یو سٹ ود می الون I'll share with you the detail۔ تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے IMF سے بھی مجھے یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔
میں نے کہا آپ ویٹ کریں, یہ پولیٹیکل اکانومی, ہم اپنے لوگوں کے اوپر پہاڑ نہیں پھینک سکتے, کافی پھینکے جا چکے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں پرائسز کو سٹیبل رکھے. اس کے نتیجے میں تو آپ ویٹ کر رہے ہیں نا, اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو, نہیں آیا. IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی, نہیں ملی. آئی ڈونٹ کیئر شاہ زیب صاحب, آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو. میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی, میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے. دے آر موسٹ ویلکم, وی آر ڈیلنگ ود دیم آن ویکلی بیسس. اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے, ہر چیز ان آرڈر ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز. میں آپ سے, چونکہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, میں نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ ہمارا 9th ریویو ان آرڈر ہے. جو آپ کی سٹینڈرڈ پریکٹس ہے, آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین. لیکن you can't dictate. اگر نہیں آتے تو we'll manage, no problem. کیا ہم نے 98-99 کے بعد between جب پروگرام نہیں تھا تو مینیج نہیں کیا تھا, مینیج کیا تھا. But Dr. Saab, it's fine if you don't care, but this economy cares. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے بھی پیسے ہمارے پاس ہیں وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کہ ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے, اس کنڈیشن کے ساتھ ہے. دو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بھی آپ کو پیسے اسی وقت دیں گے. بڑے انسٹیٹیوشن جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوں گے تو IMF کے $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہے, پھر پیسے کیسے ارینج ہوں گے ان ریزروز کے ساتھ, کیسے چلیں گے آگے؟ شاہ زیب صاحب میں ایگری کرتا ہوں ملک کی خاطر, اسی لیے میں ان سے بھی ڈیل کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ میں واحد پروگرام پاکستان نے کبھی کمپلیٹ کیا تو 2013-2016 کا پروگرام ہے. آئی نو کہ ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا پروگرام. یہ وہی ملک تھا جو 18ویں دنیا کی معیشت بننے جاتا تھا 2030 میں, جو بیڑا گھر کر کے رکھ دیے پچھلے 4.5 سال میں. آج ہم کھڑے ہیں جہاں 46th اکانومی میں پروجیکٹ ہو رہے ہیں. یہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کون ہے, کس وجہ ہے, کیا وجوہات ہے, کیوں پاکستان وی شوڈ ہیو, ساری پولیٹیکل پارٹی کو مل کے اس ٹائم لائن کو ریڈیوس کرنا چاہیے تھا. آج مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ ملک جو 18ویں معیشت بن کے G20 میں ایز اے نیوکلیئر اور میزائلی قوت بیٹھتا ان کے ساتھ, آج اس کو 46th اکانومی پہ پش کر دیا گیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. اب جیسے پیٹرول کے اوپر ہم نے سال کا ان کو ٹارگٹ دیا کہ ہم $850 ارب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جمع کریں گے. ہم نے پیٹرول پہ تو 50 کر دیا, بٹ ظاہر ڈیزل پر آپ نے اس کو کم رکھا ہوا تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اس کو 12.5 سے 25 ضرور کیا, مگر 5 مہینے میں $130 ارب جمع کیے ہیں, یعنی ٹارگٹ سے پیچھے ہیں. اب IMF آپ سے کہے گا نا کہ یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکال کے لا کے دیں. اگر آپ انہیں نہیں بتائیں گے تو پروگرام نہیں بحال ہوگا, تو ڈیفالٹ کے خطرات کھڑے رہیں گے. شاہ زیب صاحب, ہم ہر چیز پبلک نہ کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, نہ کرنی چاہیے. یہ ہماری ان سے ریگولر ہے. ہمارے قریباً بہت چھوٹی شارٹ فال آئے گی, جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ $50 پیٹرول پہ جو کمٹمنٹ تھی میں نے نہیں کی. میں شاید پروگرام نیگوشیٹ کرتا تو شاید کچھ اور کرتا. اب تک کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان آرڈر ہے. جس نان ٹیکس ریونیو باکس میں یہ آمدنی آنی ہے اس پہ کچھ اور انکم ہم نے کہیں سے 70 ارب ہماری زیادہ ہو چکی ہے. اگر آپ پریسائز پوچھتے ہیں تو میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس کی بات کر رہا ہوں. 300 ارب بجٹڈ تھا, 371 آئے. مگر ڈاکٹر صاحب ایک اور پرومس کیا تھا نا, وہ تھا پرائمری سرپلس کا, وہ تھا $155 ارب کا ٹارگٹ. اب نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک بھی جو اسیسمنٹ دے رہا ہے کہ اس میں ہم پرائمری سرپلس نہیں دے پائیں گے. جو فلڈ کے اسیسمنٹ ہیں وہ بھی IMF کو نہیں جمع کرائیں, جس کی وجہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. اب مہنگائی کیونکہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہے تو شرح سود 16% ہو گئی, آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائیں گی, تو آپ ڈیفیسٹ تو ایک بہت ہی بڑا دے رہے ہوں گے ویسے بھی, اور جو پرائمری ہوگا اگر مائنس اس فیکٹر کو کر دیں وہ بھی. دیکھیں, فلڈز کا تو ویور ملیں گے نا. فلڈز کے ویور کے ساتھ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے قریباً 90 ارب اس پہ خرچ کر چکے ہیں. جو امیجیٹ انسٹنٹ جو سپورٹ چاہیے تھی, جو ان کی ریلیف کے لیے اور کیش سپورٹ چاہیے تھی, وہ تو ہم دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ہماری جو ڈونرز کانفرنس ہے, آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے. دیکھیں, ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پلان جو ہے وہ لکیلی میں کہوں گا کہ پاکستان نے اکیلے نہیں بنایا. وہ اس میں یورپین یونین ہے, اس میں ورلڈ بینک ہے, اس میں UNDP ہے, اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. انہوں نے مل کے بنایا. پاکستان کی منسٹری آف پلاننگ نے اس پہ اسسٹ کیا. اب اس کی $16 بلین کی جو نیڈز ہیں وہ آپ مجھے آج کہیں, میں پروگرام میرا ابھی 6-7 مہینے باقی رہ گیا کہ میں آپ کو اگلے 5 سال کے بھی پروجیکشن بنا کے دوں, ہم وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پروگرام مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. پلاننگ منسٹری جو ہے وہ اس کو لیڈ لے رہی ہے, لیکن چاروں سٹیک ہولڈرز ایکسٹرنل ہیں, ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کام ہو. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے, تو ہم جو چیز ان کو چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں. اور 9th ریویو ان پرٹیکولر جتنے ٹارگٹس تھے, جتنی اچیو کرنے والی چیزیں سب اچیو ہو چکی ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے, کیونکہ وہ کرسمس کی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے, پھر بورڈ جنوری, تو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہی رہے گی. کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے پھر؟ دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا. اب مجھے کو یہ کہے, میں نے یہ کہہ چکا ہوں بھائی دی, پتہ نہیں پبلک کرنا کہ بھائی یو آر بیہیونگ اب نارمل.